جنیوا میں ایران اور یورپی ملکوں کے مذاکرات بے نتیجہ ختم، ایران پر امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے پر زور۔ یورپی کمیشن کی نائب صدر کاجا کیلس نے کہا، کشیدگی کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں، ہمیں گفتگو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ بولے، ایران نے تمام مسائل پر بات چیت جاری رکھنے پر آمادگی کا اشارہ دیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا، یہ ایک خطرناک لمحہ ہے، تنازع علاقائی طور پر بڑھانا نہیں چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ صرف جارحیت کو روکنا ہی سفارتکاری کا راستہ کھول سکتا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کوششیں، اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا اہم ہنگامی اجلاس، سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ، کہا کہ ایران اسرائیل کشیدگی کو بڑھاوا دیا گیا تو پھر یہ جنگ کسی کے قابو میں نہیں رہے گی۔ ایران بارہا جوہری ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کروا چکا ہے۔ کشیدگی کو صرف اور صرف سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، کشیدگی کو اب مزید بڑھنے نہیں دیا جا سکتا۔ ڈائریکٹر جنرل IAEA رافیل گروسی نے کہا، ایران کے جنوبی ایٹمی پلانٹ بوشہر پر اسرائیلی حملہ علاقائی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ سلامتی کونسل خاموش رہی تو قانون کی حیثیت مشکوک ہو جائے گی، جوہری معاہدہ ٹوٹا تو اسرائیل کے ساتھ سلامتی کونسل بھی ذمہ دار ہوگی۔ ایرانی مندوب نے بتایا، سلامتی کونسل اجلاس میں اسرائیل کی ہٹ درمی برقرار۔ اسرائیلی مندوب نے کہا کہ ایران پر حملے نہیں روکے جائیں گے۔ امریکی نمائندے نے مشرق وسطی میں کشیدگی کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرا دیا۔ نمائندہ چین نے خبردار کیا، کشیدگی بڑھنے سے خطے کے دیگر ملکوں کو بھی متاثر کیا جائے گا۔ روس کے نمائندے نے کہا کہ اسرائیل نے جج بن کر خود مختار ملک ایران پر حملے شروع کر دیے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار بولے، مشرق وسطی میں جنگ کے خطرے میں خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ عالمی برادری کو صہیونی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کی ضمانت دینی ہوگی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا واضح پیغام، اسرائیلی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ مسلط کردہ جنگ ختم کرنے کا واحد راستہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ امن، سکون اور استحکام کی کوشش کی۔ موجودہ حالات میں مسلط کردہ جنگ کا واحد حل یہ ہے کہ دشمن کی جارحیت کو بلا شرط روکا جائے۔ ہماری جوابی کارروائیاں نہ صرف زیادہ سخت ہوں گی بلکہ دشمن کے لیے انتہائی افسوسناک بھی ثابت ہوں گی۔ ایران اور روس ایک جیسی طاقتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، روسی صدر کا بڑا بیان، پیوٹن کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، چینی صدر کا پھر ایران اسرائیل جنگ بندی کا مطالبہ۔ چینی صدر نے 4 تجویزیں پیش کر دیں، کہتے ہیں کہ شہریوں کا تحفظ ترجیحی طور پر یقینی بنایا جائے۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن کی ہر کوشش میں تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار، وزیراعظم شہباز شریف اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایران اسرائیل جنگ پر تبادلہ خیال، وزیراعظم کا ایران اسرائیل بحران کے پرامن حل کی ضرورت پر زور، شہباز شریف بولے، ٹرمپ کے پاکستان سے متعلق مثبت بیانات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے حوصلہ افزا ہیں، پاکستان بھارت سے تمام تصفیہ طلب امور پر بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو سراہا، کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا ہے اور موجودہ بحران میں امن کی کوششوں میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایران کے اسرائیل پر حملوں میں تیزی، درجنوں میزائل داغ دیے، حیفا، رامات گان اور گشگان پر میزائلوں کی بارش، ایک میزائل سرکاری عمارت پر لگا۔ حیفا میں نیوز چینل 14 کے دفتر پر بھی حملہ، صبح سویرے ایران نے فوجی اور اسٹریٹجک اہداف پر بیلسٹک میزائل داغے، ڈرون سے بھی حملہ کیا۔ اسرائیلی دفاعی نظام 300 کلو گرام وزنی ایرانی میزائل کے سامنے نہ ٹک سکا، اسرائیل کا سائبر سیکیورٹی ہیڈ کوارٹرز تباہ، متعدد اسرائیلی زخمی، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر، گاڑیاں تباہ، عراق سے اسرائیلی طیارے کے فیول ٹینک کے ٹکڑے ملے۔ صہیونی حکومت نے بہت بڑی غلطی کی، انشاءاللہ اس کے نتائج بھی بھگتیں گے، آپ دکھی ہوں گے، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیلی حکومت کو بتا دیا، ایکس پر ویڈیو بھی شیئر کر دی اور لکھا، ایرانی میزائلوں نے دنیا کے باوقار لوگوں کو خوش کر دیا۔ اسرائیل کا ایک بار پھر ایران کے دارالحکومت تہران پر فضائی حملہ، اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کی اہم جوہری تنصیبات نستنز، اصفہان اور عراق کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں دھماکوں کی آوازیں، علی شمخانی خیریت سے ہیں، اسرائیلی دعویٰ جھوٹا نکلا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر اور ایران کے چیف جوہری مذاکرات کار ایڈمرل ریٹائرڈ علی شمخانی کی تازہ تصویر اور پیغام منظر عام پر۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف کی شہادت کے بعد نئی تقرری، شہید سربراہ جنرل محمد کاظمی کے بعد جنرل مجید خادمی انٹیلیجنس چیف مقرر۔ جنرل خادمی وزارت دفاع میں انٹیلیجنس پروٹیکشن آرگنائزیشن کے سربراہ رہ چکے ہیں۔
ایران کے عوام کا اپنی حکومت سے مکمل اظہار یکجہتی، ملک بھر میں ریلیاں، شدید گرمی کے باوجود عوام کی بڑی تعداد میں شرکت، اسرائیلی حکومت کے خلاف نعرے، اسرائیلی پرچم پر چہل قدمی، ریلیاں اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ ایرانی عوام وطن اور قیادت کے ساتھ یکجہتی میں متحد ہیں۔ ایرانی قوم مشکل حالات میں بھی اپنی قیادت کے ساتھ کھڑی ہے۔ عراق، لبنان اور یمن سمیت کئی ملکوں میں ایران سے یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ پاکستان نے جنگ کے دوران یہ دکھا دیا کہ ہاں، بھارت ہم سے 7 گنا بڑا ہے، مگر جس انداز سے ہمارا فوج نے، ہمارا ایئر فورس نے بھارت کو عبرتناک شکست دلوایا تھا، اس پہ ہم سب فخر کرتے ہیں۔ پاکستان کامیاب رہا، بھارت ناکام رہا، پاکستان کا بیانیہ جیت گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وطن واپسی پر گفتگو، کہا کہ بھارت سندھ طاس معاہدہ نہیں مانتا تو ایک اور جنگ لڑے، ہم دوبارہ شکست دیں گے۔ پاکستان نے سفارتی سطح پر بھارتی جنگ جیتی۔ ٹرمپ بھی کہتے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ حل کروانے کے لیے تیار ہیں۔ بولے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں دعوت کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان جنگ جیت چکا ہے۔ کچھ علاقائی عناصر ہائیبریڈ وارفیئر کے طور پر دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں۔ پاکستان علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ، بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں اور پالیسی ماہرین سے ملاقات، علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کا باہمی احترام پر مبنی وسیع تر کثیر الجہتی شراکت داری کی ضرورت پر زور، کہا کہ پاکستان عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول پر رہا ہے۔ پاکستان باہمی تعاون پر مبنی سیکیورٹی فریم ورک کے فروغ میں بھی نمایاں کردار ادا کرے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مشترکہ خوشحالی کے لیے عالمی شراکت داروں کو سرمایہ کاری کی بھی دعوت دی۔ وزیراعظم کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد، فضل الرحمان کے چھوٹے صاحبزادے اسجد محمود پر حملے اور ان کو اغوا کرنے کی ناکام کوشش پر تشویش کا اظہار۔ وزیراعظم نے ملوث افراد کو جلد از جلد قانون کی گرفت میں لانے کے احکامات جاری کیے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر ہاؤس کراچی کے دفاتر پر تالے، قائم مقام گورنر اویس قادر شاہ گورنر ہاؤس میں اجلاس نہ کر سکے۔ اویس قادر شاہ کا برہمی کا اظہار، شکایات لے کر عدالت گئے، کہا یہ آئینی منصب ہے، کسی کی ذاتی بیٹھک نہیں۔ کامران ٹیسوری دفاتر کی چابیاں ساتھ لے گئے۔ عدالتی احکامات کے بعد گورنر ہاؤس کے دفاتر کھل گئے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا اویس قادر شاہ کو صورتحال سے متعلق غلط فہمی ہوئی، مرکزی دفتر استعمال کرنا مقصود تھا تو بروقت آگاہ کر دیا جاتا تو انتظامات کیے جاتے۔ نیشنز ہاکی کپ پاکستان فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں فرانس کو پینلٹی شوٹ آؤٹس پر شکست سے دوچار کیا۔ مقررہ وقت میں پاکستان اور فرانس کا میچ 3-3 سے برابر رہا۔ پاکستان نے تیسرے کوارٹر میں کم بیک کرتے ہوئے 3 گول اسکور کیے۔ پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ نے جی ٹی وی نیوز سے گفتگو میں کہا قوم سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا۔ ہاکی کے لیے آواز اٹھانے پر جی ٹی وی نیوز کا شکریہ بھی ادا کیا۔ میں جی ٹی وی کا بڑا مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جیسے پہلے آپ کام کرتے رہے ہیں اور ابھی جیسے آپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میری دعا کہ فیوچر میں بھی آپ ایسے ہی کرتے رہیں۔ تھینک یو۔ ناران کے سیاحتی مقام سہونی آبشار پر گلیشیئر گرنے سے بچے سمیت 3 سیاح جاں بحق افراد لاہور سے سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے تھے۔ فوٹو سیشن کے دوران گلیشیئر تینوں افراد پر گر گیا۔ کراچی میں افسوسناک واقعہ، لیاقت آباد میں بیوی سے جھگڑے پر باپ نے 10 ماہ کے بچے کو جلتے چولہے پر پھینک دیا، معصوم بچہ جھلس گیا، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل، پولیس نے باپ کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، زلزلے کی شدت 2.8% اور گہرائی 4 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز کورنگی کی جنوب مشرق میں 13 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ کراچی میں گرمی کی شدت میں کمی، دن بھر دھوپ اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری۔ تیز ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار، ملک بھر میں پری مانسون سیزن کا آغاز ہو گیا۔ 23 جون تک ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کی پیش گوئی، پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں آندھی، بارش، جھکڑ چلنے کے امکانات۔ صوبہ سندھ میں بھی کئی مقامات پر کل سے بارشیں متوقع۔ اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا آج 72واں یوم پیدائش۔ بے نظیر بھٹو کی شخصیت صرف داخلی سیاست تک محدود نہ تھی، وہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک متحرک، بصیرت افروز اور باوقار سفارتی رہنما کے طور پر بھی جانی جاتی تھی۔